میزان رضوی جوگیشوری سے سوال پوچھتے ہیں کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ حضور اس کے بارے میں نے یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں نے سائل سے بذریعہ کال جو ہے وہ بات کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا ہے. تو جو میں سمجھا ہوں اس کے مطابق اس میں حضور ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یا کسی ویب سائٹ پر اپنا ایک پیج یا اکاؤنٹ بناتا ہے اور اس کو پہلے عوام میں بڑا مشہور کرتا ہے کہ لوگ آ کر کے ایک ہی دن میں کئی سارے حضرات جو ہے وہ اس پر وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس پر کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں. تو اتنی ساری شہرت حاصل کرنے کے بعد میں وہ کسی ویب سائٹ سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور قسم قسم کی اشیاء جو ویب سائٹ فروخت کرتی ہے ان سے کانٹیکٹ کر کے وہ اپنے اکاؤنٹ سے ان کی اشیاء کو جو ہے وہ فروخت کرتا ہے اور اس کو بیچنے پر جو ہے وہ اس شخص کو جو یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر رہا ہے اس پر اس کو کچھ فیصدی جو ہے وہ منافع ہوتا ہے. اب یہ منافع جو ہے وہ حضور بڑھتا گھٹتا بھی ہے چیزوں کو زیادہ اور کم بیچنے کے اعتبار سے. اور دوسری اہم جو ہے وہ وضاحت یہ حضور کہ وہ شخص جو ہے وہ چیزیں فروخت کرنے کے اعتبار سے جو ہے وہ فری ہوتا ہے، مطلب کہ وہ چاہے جو چیز وہ بیچے، مطلب اس میں کوئی قید نہیں ہوتی اس کو کہ یہ چیز ہی بیچنا ہے آپ کو، یہ چیز نہیں بیچنا ہے. تو یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں وہ پوچھ رہے ہیں. بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ خرید و فروخت جس کو بیع و شراء کہتے ہیں، تو اب اس میں جواز کی بھی صورت ہوتی ہے اور عدم جواز کی بھی صورت ہوتی ہے. اگر ایسی چیز فروخت کی جائے جس کا استعمال جائز ہے اور وہ اس کے قبضے میں ہے جو بیچنے والا ہے، تو اب اس چیز کو جو قیمت آپس میں طے ہو جائے، بائع اور مشتری، بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان، اب وہ چیز اب اس چیز کو بتایا کہ بھئی یہ چیز ہے اتنے میں ہے، اب خریدنے والے نے کچھ کم کرایا جو بھی ہو، تو جو ایک قیمت طے ہو گئی اور وہ چیز جو ہے وہ حلال ہے، جائز ہے، مال ہے. وہ مال میں نے اس نے کہا کہ کچھ ہوائی چیزیں بھی ہیں آج کل، وہ نہ تو سونا ہے نہ چاندی ہے نہ سکہ ہے. وہ بٹ کوئن آیا تھا، ابھی چل رہا ہے کہ نہیں، بٹ کوئن میں صرف وہ فرضی وہ کرنسی ہے، جیسے ہندوستان کا روپیہ ہے، سعودی کا ریال ہے، یا دبئی کا درہم ہے، یا امریکہ کا ڈالر ہے، یا یورپ کا پاؤنڈ ہے، جو بھی ہو تو وہ ایک معنی رکھتا ہے، ایک حیثیت ہے اس کی، وہ اور وہ کرنسی ہے، وہ ثمن بنتا ہے، اس کے ذریعے چیز خریدی جاتی ہے. لیکن بٹ کوئن جیسی کوئی چیز کا کوئی وجود نہیں، صرف ذہنی وجود ہے، خارجی وجود نہیں ہوتا. فرض کر لیا تو کبھی وہی بٹ کوئن جو ہے وہ 10 لاکھ تک جا رہی ہے، اور کبھی کسی نے خرید لیا کہ ہو سکتا ہے آئندہ 20 لاکھ ہو جائے، تو پتہ چلا کہ وہ 1 لاکھ پہنچ گئی، الٹن ہو گیا ہے بالکل. تو وہ یہ سب فرضی ہے. تو اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے، واقعی جو ثمن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ ثمن مقرر ہو، اور جو مبیع بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ مبیع ہے، اور یا تو اس کے قبضے میں یا دوسرے کے قبضے میں بھی ہے، تو یہ خریدنے کے بعد جو خریدے اس کے قبضے میں وہ جائے. اب یہ آن لائن سب ہے، تو یہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے، کسی بھی کمپنی کی چیز کو فروخت کر رہا ہے، تو کیا جو خریدا ہے اس کے قبضے میں جانے کی صورتیں ہیں، یا یہ کہ سب ذہنی ہے، اس نے بھی خریدا پھر اس نے بھی کسی وہی آن لائن بیچ دیا بغیر قبضہ کیے ہوئے. تو حدیث پاک میں جو ہے بیع قبل القبض یہ منع ہے، کسی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے بیچنا یہ منع ہے. تو اچھا یہ جو بیچ میں ہے جس نے اپنی ویب سائٹ وغیرہ بنائی ہے اور مشہور کیا ہے اس کے بیچ رہا ہے، تو سامان تو اس کا نہیں ہے سمجھ میں آتا ہے، بلکہ دوسری کمپنیوں کا ہے. اب وہ آرڈر لے کر کے اس کو آرڈر دیتا ہوگا، تو اگر وہ شخص ڈائریکٹ اس کمپنی سے خریدتا ہے تو اب کمپنی جو ہے وہ بائے ہوئی، اور چونکہ یہ گراہک اس نے جو ہے دلالی کی کہ وہ ایک گراہک بتایا اور سامان بتایا، اس کمپنی نے اس کا سامان خریدا، تو اب اگر پہلے سے اس کی اجرت مقرر ہے تو دلالی جو ہے
کہ پہلے سے اگر مقرر ہے تو لے سکتا ہے۔ تو یہ کہا کہ کبھی زیادہ کبھی کم، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کوئی بھی سامان ہے تو بھئی یہ کمپنی کا سامان ہے تو کمپنی سے طے ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے میرا اتنا سامان بیچ دو، تمہیں اس پر ہم تم کو اتنی اجرت دیں گے۔ یہ سب صورتیں ہیں تو جائز ہے، اور اس میں اگر اشتباہ ہو تو بچنے ہی کی راہ جو ہے نجات کی راہ۔